عرب ہو کہ عجم ہو، چاہے وہ کالا ہو گورا ہو، چاہے سرحد ہمارے درمیان حائل ہو، چاہے مختلف نسل کے لوگ ہوں، لیکن کامیاب تو وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جب وہ برائی کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، فساد کی طرف بڑھ رہا ہو، بے جا ناحق قتل یا ظلم کی طرف بڑھ رہا ہو، فوراً اس کو اللہ کا لحاظ آ جائے اور اللہ کا لحاظ کرتے وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء، صدق اللہ العظیم۔ دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کے سلسلے میں معاشرے میں بیداریوں کو عام کریں۔ اسلامی تہذیب کیا ہے، اس کے اثرات کیسے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، یہ ایک جاننے کا موضوع ہے۔ اس کے بالمقابل جو تہذیبیں ہیں، باطل تہذیبیں، شیطانی تہذیبیں، وہ اپنا خوب پرچار کرتی ہیں، اپنے کلچر کے ذریعے سے، اپنی چال ڈھال کے ذریعے سے، اور جو ان کے اپنے وسائل ہیں ان کے ذریعے سے، یعنی صبح شام اٹھنے بیٹھنے کے جو ذرائع ہیں، ہر ان ذرائع کا وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو معاشرے میں پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اسلام کے ماننے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر اس طرح کے مسکنسیپشنز ہوں، اس طرح کی برائیاں پھیلائی جائیں، غلط فہمیاں عام کی جائیں، وہاں پر اسلام کے پیغام کو، اسلامی تہذیب کو، جو انسانی تہذیب ہے، جو دلوں کو اپیل کرنے والی تہذیب ہے، اس کی باتیں بھی زیادہ سے زیادہ کی جائیں، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی گفتگو کا موضوع بنایا جائے۔ کیونکہ جو تہذیبیں ہیں، باطل تہذیبیں ہیں، ان کے اثر سے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی پیغام ہے، وہ انسان کو بار بار اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ جو دیگر راہ ہیں، مختلف راستے جو بہت خوشنما نظر آتے ہیں، ان کی طرف مت بھاگو، اللہ کے راستے کی طرف آؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستے بتا دیے گئے ہیں۔ تو یہ اصل اسلامی تہذیب جس کی طرف بار بار بلایا جاتا ہے، بار بار قرآن کریم میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں فوراً آتی ہے کہ اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے۔ تو اسلامی تہذیب کا جو اصل ٹاپک ہے، اس کا جو اصل موضوع ہے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر اس کے مظاہر، اس کے اثرات معاشرے پر دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کا وجود ہے، دوسرے نمبر پر خود انسان ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے رہتا ہے، کیسے رہنا چاہیے، دوسرے نمبر پر یہ دنیا کی زندگی، لمیٹڈ ٹائم آف پیریڈ جو ہم کو دیا گیا ہے، اور چوتھے نمبر پر خود یہ دنیا ہے جس کو انسان سمجھنا چاہے، فلاسفر سمجھانا چاہیں تو اپنی زبان میں سمجھا نہ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو بیس بنا کر کے اس تہذیب کو ایک وجود دیا، ایک نقشہ بنایا۔ اس میں جو اصل ہے اللہ کے وجود کو سمجھنا، اس سلسلے میں بہت سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بائی نیچر یہ دنیا پیدا ہو گئی ہے، اور بعض مانتے ہوئے بہت سے معبودوں کو اپنا معاون سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کا
کے ہاتھ بٹھا رہے ہیں اور اللہ کی اس کائنات میں اس کے شراکت دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو سب سے اہم موضوع بنایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے اہم آیت ہے آیت الکرسی کی، جو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ رب العزت نے جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو، ذرات کو، ایٹمز کو، انسانوں کو، جناتوں کو، آسمان و زمین کو، سورج چاند کو، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو وہ اصل مالک ہے، اس دنیا پہ اس کی حکمرانی ہے اور وہ اصل معبود ہے، اور اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے زیر دست ہیں۔ یہ اصل اس کا ایک اہم ٹاپک ہے۔ دوسرا ہے اصل انسانوں کی حقیقت۔ انسان کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو معزز بنایا، اس کا اکرام کیا، اس کو اچھا وجود دیا، یہ اس کے لیے سب سے بڑا اکرام ہے۔ اور پھر اس کو ایک دوسرے کی عزت کرنے والا، اس کی طرف ہم نے ابھارا، اور اس کے لیے مختلف قرآن کی آیات میں بتایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک کنیکٹیوٹی بتائی جا رہی ہے کہ شروع زمانے سے آج تک انسان آتے رہے ہیں، پیغمبر آتے رہے ہیں، یہ تمہارا تعلق ہے جو شروع سے لے کر آج تک جڑا ہوا ہے اور قیامت تک جڑا رہے گا۔ اور اس تعلق کا اصل پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، اور انسانوں پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے۔ اسی کو بہت زیادہ خاص کر کے کہا گیا حدیث میں المسلم اخو المسلم۔ وہاں پر انسان کی بات تھی، قرآن میں اور مختلف احادیث میں بھی انسانوں کو احترام پر ابھارا گیا، لیکن ایک خاص کمیونٹی جو خاص راست طور پر اسلام کو ماننے والی ہے، اس کو کہا گیا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ، کہ دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کسی پر ظلم نہ کریں اور کسی طرح بھی ان کے ساتھ حقارت آمیز رویہ نہ کریں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن ایک مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس کی بنیاد، جس کی اینٹیں ایک دوسرے سے متصل ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس میں جتنی زیادہ مضبوطی ہوتی ہے، عمارت بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کو ایک مومن کا سہارا بننا چاہیے۔ اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی فوراً بیداری پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کو کسی جگہ کانٹا لگتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو جسم کا سارا بدن کا ایک ایک اعضا جو ہوتا ہے وہ سب پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو، ایک اسلام پسند شخص کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف کہیں مومن، ایک طرف آپ کا پڑوسی، دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا شخص اگر پریشان ہے، اس کی پریشانی سن کر آپ کو بھی پریشان ہو جانا چاہیے۔ یہ اصل کنیکٹیوٹی مسلمانوں کی۔ اور پھر انسانوں کی حیثیت بتائی گئی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہمیشہ دوام نہیں ہے کسی کو، بلکہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے تحت، اور پھر ایک وقت آئے گا، ایک لمٹ وقت ہے جس میں تم کو بھیجا گیا ہے، اور پھر تمہاری موت یقینی ہے۔ تو یہ انسانوں کی حقیقت بتائی گئی۔ دوسرے نمبر پر جو زندگی ہم کو دی گئی ہے اس کی حقیقت، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے مختلف ساز و سامان ہمارے لیے آرائش کے لیے مہیا کر دیے ہیں، بہت خوشنما ہیں، اور انسانوں کو اچھے بھی لگتے ہیں، اور عورتوں کی طرف اٹریکشن ہے۔ بچوں پہ انسان فخر کرتا ہے، اپنی آل اولاد پر،
اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال کا ذخیرہ ہو۔ کون شخص ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، لگزوریس لائف ہو، طرح طرح کی چیزیں ہوں، یہ ہر شخص چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ چیزیں پیدا بھی کی ہیں، لیکن اس میں ہمارا حصہ کتنا ہونا چاہیے اور ہم اس میں کتنے انوالو ہوئیں کہ ہم مقصد سے نہ ہٹے، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چیزیں بڑی خوشنما تو لگتی ہیں، زین للناس، بہت خوشنما بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، ڈیکوریٹ ہیں، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا، اس کے ساز و سامان، یہ بہت لمیٹڈ وقت کے لیے ہیں، تم جب تک ہو تب تک ہیں، اور جس وقت موت آ جائے اس وقت تم سے یہ چیزیں ہٹ جائیں گی، چھین لی جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اصل تمہارا ٹھکانہ، اصل نعمتیں اور ان نعمتوں کی دائمی جو خوشی ہوگی وہ اصل اللہ رب العزت کے یہاں ہوگی۔ تو یہ تیسرا زندگی کی حقیقت بتائی گئی۔ چوتھی حقیقت دنیا کی، یعنی ایسے پلیس کی جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں ہم کو بھیجا گیا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ اللہ رب العزت دے رہا ہے تم کو، لیکن یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی بہت سے لوگوں کو دھوکے میں اتار لیتی ہے۔ نہ جانے کتنے فرعون پیدا ہو گئے، کتنے قارون آئے، اور سب کے سب نے اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ سب کس بل بوتے پر تھے؟ یہ مال، یہ دنیا کی شان و شوکت، اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے۔ لیکن فرمایا کہ صرف دھوکے کا سودا ہے، کب ہے؟ جب انسان مقصد سے ہٹ جائے تو یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اس دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایسے مسافر کی طرح حیات بنا کر رہنی ہے جو نکلتا ہے اور اسٹیشن پر اترتا ہے جو اس کی اصل منزل ہوتی ہے، اور وہاں سے نکلتا ہوا سیدھے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اسٹیشن پہ جو بھیڑ ہوتی ہے، خوشنما کھانے ہوتے ہیں، دیکھنے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ذرا بھی نہیں رکتا، منزل پر اترتا ہے اور اترتے کے ساتھ ہی وہ اصل مقصود کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہی ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، سامنے ہمارے رکھی ہوتی ہیں، ان سب سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن جو اصل ہمارا مقصود ہے خالق کی رضا، اس کو خوش کرنا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانا، اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچانا، اور زمین پر ظلم ہونے سے، فساد ہونے سے بچنا، یہ اصل مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا وہ ہمارے مقدر میں ہوتا ہے اور جتنا وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بتائی گئیں، یہ اصل بیسڈ ہیں اسلامی تہذیب کی، اور اسی کی طرف بار بار اسی کو ہم نماز میں بھی دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے وضع کی ہیں، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ان کا صحیح استعمال ہم کر سکیں، ان کو ہم سمجھ سکیں، اور ان کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں فالو کر سکیں۔ اسی کو، اس تہذیب کے جو اثرات، یہ جو ابھی ہم نے بنیاد بتائیں، اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے جب ہم ان 4 چیزوں کی رعایت کریں گے اور ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ تو اس کے اثرات، دنیا میں سلامتی پھیلے گی، امن قائم ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس پہ امن پر ابھارا گیا ہے، بھائی چارہ کی تعلیمات دی گئی ہیں، پڑوسیوں کا حق پورا کرنے کو کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے ایک شخص کا بھی قتل کر دیا تو گویا کہ انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ آیت ہم کو بے جا ظلم سے، فساد سے روکتی ہے، ہم کو اس بات سے روکتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں کہ کسی کو ہم نقصان پہنچائیں، ہم اس طرح کے آزاد نہیں ہیں کہ ہم جس کو چاہیں قتل کر دیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، یہ ہم کو سلامتی کی راہ کی طرف لے جاتا ہے، معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو بد امن پسند ہوتے ہیں، جن کو امن راس نہیں آتا، وہ انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انسانوں کو ملک بدر کرنے پر اتر جاتے ہیں۔
نسل کشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ہر طرح کا ظلم برپا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور مستقل پچھلے دنوں سے اس طرح کی جنگیں عالمی طور پر جاری ہیں۔ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ شیطانی تہذیب کے اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اور ہم خود اسلامی تہذیب کا جس انداز سے اس کی تبلیغ ہونی چاہیے وہ ان انسانوں تک پہنچانے سے ہم قاصر ہیں۔ تو یہ اس کا سب سے پہلا مظہر امن، شانتی اور سکون ہے۔ دوسرا ہے محبت، رواداری۔ اس سے محبت کی فضا بنتی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا، اس کی کتاب سے محبت کرے گا، ظاہر ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ اس کے اصولوں کی پاسداری کرے گا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا۔ اسی لیے ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھتے ہیں کہ ان کی صفت جب بیان کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ مؤمنین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں، معاشرے میں امن قائم کرنے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ جنگ پر آمادہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کو فساد کی طرف لے جائیں، اس میں ظلم برپا کر دیں، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو معاشرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ اصل اس کا پیغام ہے۔ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا قرآن کی ایک دوسری جگہ، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ ایسا نہیں ہے کہ تم تمام کافروں کو مارو، تمام کافروں سے دشمنی مول لو۔ یہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تمہارے سامنے ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو، تبھی معاشرہ چل سکتا ہے، اور اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز دعوت کا نمونہ ہے۔ اسلام نے دعوت کا جو طریقہ پیش کیا ہے، یہ کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے، ہدایت کی طرف بلانا ہے، اور کس انداز سے بلانا ہے؟ اچھے انداز سے، جو آپ کا لیٹسٹ اسٹائل ہو، جس میں قوموں کو ایڈریس کیا جاتا ہو۔ اگر ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہو تو وہاں پر بھی ٹیبل ٹاک کیا جائے، ان کو بلایا جائے اور ان کو اسلام کے اصول بتائے جائیں۔ لیکن اگر وہ اس اصول پر راضی ہونے پر کسی طرح سے بھی تیار نہ ہو، تو فرمایا جائے الہنا و الہکم واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہمارا تمہارا معبود، سب کا معبود تو ایک ہی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم ایمان نہیں لاتے، تم اسلام نہیں لاتے، تو ہمارا عقیدہ مکمل طور پر واضح ہے، ہم تو مومن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت نازک وقت میں، جب قوم مورتیوں کی پوجا کرتی تھی، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، تو جب ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کوئی اس ذات کا شریک نہیں ہو سکتا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، مکمل طور پر شرح صدر حاصل ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، ایمان لانے والا ہوں۔ یہ واضح طور پر چیلنج کے طور پر کہا جا رہا ہے اس کمیونٹی میں، اس معاشرے میں جو معاشرہ بتوں کا پجاری ہے۔ آج کے اس معاشرے میں ہم کیوں امن کا معاہدہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ آئیے امن کا ایک سنگٹھن بنائیں؟ اسلام تو پہلے سے امن کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو پہلے سے امن کے لیے جو اصول وضع کیے ہوئے ہیں، جو اخلاق بنائے ہیں، جو تعلیمات مہیا کی ہیں، آپ ان کی طرف کیوں لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں؟ یہ اصل اسلام کا پیغام ہے، یہ اصل دعوت ہے۔
اس دعوت کے ذریعے اسلام لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں واضح طور پر اپنا موقف اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو مکمل طور پر شرح صدر کے ساتھ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ اصل ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح مساوات کا بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ دین میں مساوات ہے، تمام شخص برابر ہے، ہر شخص کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو مکرم وہی ہے جو اللہ کا لحاظ کرتا ہے، اس کے تعلیمات کو فالو کرتا ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، عرب ہو کہ عجم ہو، چاہے وہ کالا ہو گورا ہو، چاہے سرحد ہمارے درمیان حائل ہو، چاہے مختلف نسل کے لوگ ہوں، لیکن کامیاب تو وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جب وہ برائی کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، فساد کی طرف بڑھ رہا ہو، بے جا ناحق قتل یا ظلم کی طرف بڑھ رہا ہو، فوراً اس کو اللہ کا لحاظ آ جائے اور اللہ کا لحاظ کرتے وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ ہے مساوات۔ اسی مساوات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ مساوات اصل مطلوب ہے۔ دنیا میں جب اس طرح کے مساوات ہوں گے، جب دوستی اور رشتہ داریوں کو دور کر کے صرف اور صرف حق اور ناحق کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، تو پھر امن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل اسلامی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے مرتب ہونے والے یہ اثرات ہیں، اور ہم چونکہ امت دعوت ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ہمارے کندھوں پر اس کی ذمہ داری رکھی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم امت دعوت ہیں، خیر امت ہیں، اور ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف سے روکنا ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ جو معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، اس سے ہم کو لوگوں کو بچانا ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، ان نقصانات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلامی تہذیب جو تمام تہذیب پر غالب ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان سب پر غالب رہنے والی تہذیب ہے۔ تو اس تہذیب کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس تہذیب کو ہر سطح پر اس کا اشتہار کیا جانا چاہیے۔ اشتہار کا مطلب اس کا اظہار اس انداز سے ہو کہ 2 لوگ 4 لوگ جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے تم فالو کر رہے ہو۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اس اویئرنس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل تذکیر ہے، اس کو بار بار لوگوں تک پھیلایا جائے، بار بار ان کو بتایا جائے، بار بار اس کی دعوت دی جائے، تبھی میرے دوستوں یہ اسلام کا پیغام اور اسلام کی یہ تعلیمات ہمارے گھروں تک پہنچیں گی، اور ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی کی فضا ایک بار پھر سے برپا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔